بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کا حصہ ہے جو موت کے وقت اور حقیقت موت کو بیان کرتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ اس پر موت کی شدت طاری ہے، اور یہی سکرات الموت کی کیفیت ہوتی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ موت سے پہلے ہر انسان پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی شدت کی وجہ سے انسان کو کثرت سے پسینہ آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی میں ڈال کر چہرے انور پر پھیرا اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس یعنی روح پر حملہ کرتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پاؤں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ اگر بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہوتا ہے، تو جب خود خالص روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص پر حملہ کیا جاتا ہے یا اسے مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے۔ لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے جو دل پر سوار ہو کر اس کی پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ آواز باقی رہتی بھی ہے تو وہ روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز کی صورت میں سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں اوپر پلکوں کی طرف اچک جاتی ہیں، ہاتھ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سن ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور تو کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کا کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو کھینچا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے کھینچا جائے گا۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ تکلیف اس کی نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بداعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کاج اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا دین و آخرت برباد ہو جاتی ہے یا صحت برباد ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ یہی لوگ سمجھدار اور عقل مند ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 5 فرشتے ہوتے ہیں اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب یعنی سورج سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اب مشاہدے میں آ چکی ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ طائر یعنی روح پہلے قفس یعنی جسم کے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بے شک پاک روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب مومن میت آتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبر اسے دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو پیار سے بھینچتی ہیں، اور اگر وہ کافر ہو تو اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت ایک منادی یعنی آواز دینے والا آسمان سے ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ جائے گی
وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو آرام سے سو جا۔ مومن کو نعمت کا احساس دلانے کے لیے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ جہنم تھی، اور اب صحیح جواب دینے پر تیرے لیے یہ جنت ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر اسے ایسی نعمت عظمی عطا فرمائی گئی۔ اگر مردہ منافق یا کافر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا خود بھی وہی کہتا تھا۔ اس وقت پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا ایک ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے، اور فرشتے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھو سے اسے عذاب پہنچایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد کو دل میں بسا لیا، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد کا منظر ایسا ہولناک ہوتا ہے۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں وغیرہ کی طرف سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان یعنی اس کے پیچھے رہنے والے کی طرف سے کوئی تحفے ثواب ملتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر برکت کے ساتھ داخل فرماتا ہے۔ موت ہی ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پا جائے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر کو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گھبراہٹ میں ڈالنے والا پایا۔ ان قبروں میں عبرت ہے، دیکھیے مالدار، فقیر،
طاقتور اور کمزور جو دنیا میں موت کے وقت لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں لوگ کہیں گے کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ اب اعمال کے دفتر لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے اور زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کے ساتھ قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔